السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاک وتھ شاہد علی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں چودھری محمد یوسف صاحب۔ آج ہم بات کریں گے کہ لاک ڈاؤن کی جو ہے ملکی معاشرت پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ دوسرا ٹاپک ہوگا کہ سعودی عرب میں چند علاقوں میں کرفیو لگانے کے ساتھ ساتھ چند شہروں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ امریکی بحری بیڑے کے جو سیلرز 600 سیلرز میں سے 100 سیلرز جو ہیں، پہلے 60 اب 100 کی رپورٹس آئی ہیں کہ ان میں کرونا وائرس پازیٹیو آ گیا ہے۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں سیلرز جو کرونا کا شکار ہو گئے ہیں، باقی عملے کی زندگیاں بھی خطرے پہ ہیں، لیکن بحری بیڑے کے کمانڈر کی جو ہے ریکمنڈیشن کے باوجود بحری بیڑے کو لنگر انداز ہونے نہیں دیا جا رہا۔ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے؟ کون سا خوف ہے جو کہ اتنی زندگیوں کو جو ہے ایک ایسے پیرائے پہ کھڑا کیا ہوا ہے، ایسے جو پوزیشن پہ لے آئے ہیں کہ اتنی زندگیاں خطرے میں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ آیا ایران کا حملے کا خوف ہے؟ کیا رپورٹس ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ کرونا ریلیف فنڈ پہ بات ہوگی کہ کرونا ریلیف فنڈ میں وزیر اعظم کی جو درخواست ہے، اس کے باوجود لوگوں نے اس پہ توجہ کیوں نہیں دی؟ آخر میں بات کریں گے ٹاسک فورس پر، جو ٹاسک فورس کا اعلان کیا گیا ہے، اس پر اتنے لاکھوں نوجوان اس میں آ رہے ہیں۔ اس ٹاسک فورس پہ اپوزیشن کیا کہتی ہے، عوام کیا کہتی ہے، اور لوگوں کی اس سے کیا توقعات وابستہ ہیں؟ جی یوسف صاحب، خوش آمدید۔ سعودی عرب میں جو ہے کچھ علاقوں کو کرفیو لگا دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ سیل بھی کر دیا گیا کچھ علاقوں کو۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا شاہد صاحب کہ اس وقت جو پوری دنیا ہے، اگر ہم کہیں کہ ایک تھیوری پائی جا رہی ہے کہ اس وقت تیسری عالمی جنگ کسی حد تک شروع ہو چکی ہے، اور اب عالمی جنگیں جو ہیں وہ آمنے سامنے کھڑے ہو کے ہتھیاروں سے شاید نہ لڑی جائیں، یہ معاشی جنگیں ہیں۔ اس معاشی جنگ کا حصہ جتنے بھی انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ سارے ہی اس میں شامل ہو رہے ہیں، بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں۔ آپ نے سوال کیا سعودی عرب کا۔ سعودی عرب میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس موجود ہیں، اپنے بارڈرز کی طرف سے بھی اور انٹرنلی بھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی ایک حکمت عملی ہے کہ انہوں نے اس سچویشن یعنی کہ کرونا وائرس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لاک ڈاؤن بھی کیا اور کرفیو بھی نافذ کر دیا۔ اور مقصد ان کا کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ سامنے آیا کہ ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اور ملک میں جو ان کی ایک رجیم ہے اس کی پاور شو ہو، اس کا پورا کنٹرول شو ہو۔ تو انہوں نے اسی لیے ہی یہ کیا ہے کہ ملک میں سارا کوئی ایران بھی حملے کی تیاری کر رہا تھا، کوئی رپورٹس تھیں کہ انہیں خدشہ تھا، ایران اور یمن اور دیگر ان کے خطرات تھے؟ بالکل جی، بین الاقوامی سطح پہ جتنے بھی تجزیہ کار ہیں وہ یہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کو دونوں طرف سے، یعنی کہ ایران کی طرف سے بھی اور یمن کی طرف سے بھی ان مزاحمتوں کا سامنا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ڈینجرس بات جو مجھے نظر آ رہی ہے شاہد صاحب، وہ یہ ہے کہ اندرونی حالات سعودی عرب کے بھی کچھ مثبت ڈائریکشن کی طرف نہیں جا رہے۔ اس لیے انہوں نے بہتر سمجھا کہ ہم لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ کچھ علاقے جہاں پہ ہائی تھریٹس ان کو موجود تھے وہاں پہ انہوں نے کرفیو لگا دیا۔ اچھا، بحری بیڑے کے حوالے سے، جو بحری بیڑا امریکن بحری بیڑا جس کی دنیا میں بڑی دھاک ہے، بہت بڑا بحری بیڑا ہے، اور اس کو لنگر انداز کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے، اس پر اس کے کمانڈر نے باقاعدہ لیٹر لکھا۔ اس نے کہا کہ جی اس کو لنگر انداز کروا دیں، اتنے لوگوں کی زندگی خطرے میں ہیں، لیکن اسے لنگر انداز نہیں کیا جا رہا۔ کہا جا رہا ہے کہ ایران اس پہ حملہ کر دے گا۔ ہر طرف ایک ایران کا تھریٹ پایا جاتا ہے۔ سعودی عرب اپنا تھریٹ ایران کے نام پہ ظاہر کر رہا ہے، ادھر امریکہ کا بحری بیڑا، اس کو لنگر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ ویسے ان کی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ تھکتی نہیں ہیں انسانی حقوق کی بات کرتے ہوئے، تو وہ ماؤں کے بیٹے نہیں ہیں، ان کے خاندان نہیں ہیں جن کی زندگیاں دو پہ لگا گئی ہیں۔ تو امریکہ جو انسانی حقوق کا اتنا بڑا علمبردار بنتا ہے، وہ اس کے بحری بیڑے کو لنگر انداز کیوں نہیں ہونے دے رہا؟ یو صاحب، اس میں جی میں یہ کہوں گا کہ آپ نے کہا کیا وہ ماؤں کے بیٹے نہیں ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ شاہد صاحب، کیا وہ ایک ہیومن بینگ نہیں ہے؟
کیا ان کا تعلق انسانیت سے نہیں ہے؟ بالکل ہے، اور وہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر 600 میں سے 100 جو سیلرز ہیں ان میں کرونا وائرس پازیٹیو آ گیا ہے تو یہ امریکہ کے لیے، اس کے دفاعی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیے ایک تھریٹ ہے، ان کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ فوری طور پہ ان کو چاہیے کہ اس وقت جتنی بھی نیگیٹو اپروچ ہے ان کو ختم کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور انسانوں کے لیے اس کو دیکھتے ہوئے فوری طور پہ اس کو لنگر انداز کرنے کی اجازت دی جائے، بلکہ باقی بھی جو ان کے سیلرز باہر موجود ہیں، سمندروں میں موجود ہیں، ان کو بھی اس طرح کی پالیسی کے تحت واپس بلانا چاہیے۔ کرونا ریلیف فنڈ کا میں وزیر اعظم نے درخواست کی تھی عوام سے کہ آپ اس میں پیسے جمع کروائیں، جو چندہ دیں، لیکن اس مرتبہ عوام کی جانب سے نہ کوئی ایسا جوش و جذبہ نظر آیا، نہ کوئی بڑی خبر آئی کہ جی فلاں گروپ نے، فلاں شہری نے یا فارن کنٹری سے فلاں گروپ نے اتنے پیسے جمع کروا دیے۔ ایون کسی انڈسٹریل گروپ سے نے، یا جو ایک بہت بڑی ایک پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس فارن فنڈنگ بڑی آتی ہے، ان کے جو بڑے سپورٹرز ہیں یورپ میں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے، وہ بڑا سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ بڑی سرد مہری ہے یوسف صاحب۔ اس سرد مہری کے پیچھے آیا وہ پرانے معاملات ہیں کہ جناب ڈیم بناؤ یا ڈیم بناؤ فنڈ یا قرض اتار ملک سنوارو ہے، یا کیا ہے اس میں معاملات؟ جی اس میں آپ نے جی بڑی زبردست بات کی اور اپنی بات میں جواب بھی اشارتاً دے دیا کہ ہمارے ملک میں جب بھی حکمرانوں نے عوام سے پیسے اکٹھے کیے، قرض اتارو ملک سنوارو، اگر آپ کو یاد ہو 98 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا تو انہوں نے اس سے کچھ عرصہ پہلے فورن کرنسی اکاؤنٹ فریز بھی کر دیے، لوگوں سے پہلے کہا ہمیں فورن کرنسی چاہیے، ریزروز بڑے کم ہیں، اور جب پیسے آ گئے ان کو فریز کر دیا اور بس ڈھٹائی تھی ہم واپس نہیں کریں گے۔ اسی طرح جب ان کی حکومت کا تختہ الٹا تو عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اگر ہم کرنٹ سنیریو میں دیکھیں تو بھی سال بھی نہیں ہوا حکومت نے اور ہمارے محترم ایکس چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک مہم چلائی ڈیم فنڈ کے حوالے سے، اور مجھے یاد ہے اس میں ہر طبقے نے دل کھول کر احتیاط دیے، ایون سٹوڈنٹس نے، غریبوں نے، مزدور نے۔ اب کہاں گیا وہ جذبہ؟ اب تو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی آفت ہے، بلکہ دنیا کی تاریخ کی کہتے ہیں سب سے بڑی آفت دیکھی جا رہی ہے اس وقت۔ جو ہماری ایج ہے، ہمارے دور کے جو لوگ ہیں، انہوں نے شاید پہلی مرتبہ اتنی بڑی آفت دیکھی ہے جو ورلڈ لیول پہ ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جوش و جذبہ تو زیادہ ہونا چاہیے تھا تاکہ جو ہے حکمرانوں کو فنڈنگ دی جاتی اس میں۔ تو اب ایسا اتنی سرد مہری کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، تو عوام کو شاید اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے جو پیسے ہیں ان کا صحیح استعمال نہیں ہوگا۔ اس کے اپوزٹ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ، چاہے وہ صنعت کار ہے، وہ بینکار ہے، وہ جاگیردار ہے، یا ایک عام دکاندار کیوں نہیں ہے، وہ لوگوں کو اپنی استطاعت کے مطابق سپورٹ کر رہا ہے، حکومت پر ریلائی نہیں کر رہے، حکومت کے ذریعے نہیں کروا رہے۔ تو یہ ایک فیکٹ موجود ہے، حکومت کو اس چیز کو بڑا سیریسلی دیکھنا چاہیے۔ ایک تبدیلیوں کی بات بھی ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ جی ان حالات میں اگر کوئی مناسب امیدوار مل گیا، کوئی مناسب سیوٹیبل کینڈیڈیٹ مل گیا تو شاید ان ہاؤس تبدیلی آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی 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 جو پی ایم ایل این کو سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہی، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ شریف برادران کے مردہ گھوڑے میں طاقت ڈالی جائے، اور وہ ان کا جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کہتے ہیں چلیں اسی سے کام چلاتے ہیں۔ اب چونکہ مسلم لیگ نون کے تو خاندانی معاملات بھی دھڑوں میں تقسیم ہیں اور اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، ایسا بھی کوئی عنصر ہے؟ ایسا جی کچھ سننے میں آیا ہے، تجزیہ نگار یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اگر میں اپنی رائے دوں تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ شاید اس وقت ہمارے ملک کی سلامتی، ملک کی معاشی صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت اس چینج کو تھوڑا سا ڈیلے کر دینا چاہیے۔ اس وقت میرے نزدیک سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ پاورٹی لائن کا مطلب کیا ہے، عام لوگوں کو شاید نہیں پتہ۔ انٹرنیشنل
ڈیفینیشنز کے مطابق، ورلڈ بینک کی ڈیفینیشن کے مطابق، اکنامک سروے آف پاکستان کی ڈیفینیشن کے مطابق ہر وہ انسان جو دن میں کچھ جگہوں پہ کہتے ہیں لکھا ہوا ہے $1 یا کچھ لوگ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ $2 ایک دن میں اگر کما رہا ہے تو وہ پاورٹی لائن کے نیچے زندگی گزار رہا ہے. تو حکومت کو یہ چاہیے کہ اس وقت وہ لوگ جو پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ٹاسک فورس کا اعلان کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ جناب اتنے لاکھوں نوجوان لوگوں کے گھروں تک کھانا پہنچائیں گے، ٹاسک فورس ٹائیگرز. اب اس پہ جو ہے یہ کھانا پہنچائیں گے، ان کو ایک یونیفارم دی جائے گی، اس کی جو ہے انہیں باقاعدہ سپورٹ حاصل ہوگی آرمی کی اور پولیس کی، انتظامی اداروں کی. اس پہ بڑا لوگوں میں ایک بات ہو رہی ہے، اپوزیشن والے بھی کر رہے ہیں اور دیگر باشعور طبقہ بھی اس پہ بات کر رہا ہے کہ جب آپ فورس کا نام دیتے ہیں، رضاکار اور چیز ہے، فورس اور چیز ہے. فورس سے ایک تاثر ابھرتا ہے، کوئی طاقت. تو آپ ایک پھر اگر آپ نے فورس بنائی، پی ٹی آئی فورس بنا رہی ہے، تو پھر آپ پی ایم ایل این بھی فورس بنا لے گی، پی 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 بھی فورس بنا لے گی. پھر وہی ماضی میں جس طرح ہوتا تھا، بھٹو نے فورس بنائی ہوئی تھی ایک، اس کے لوگ اٹھا کے لے جاتے تھے لوگوں کو اپنے جو ان کے ہوتے تھے کیمپس. اسی طرح پھر ایم کیو ایم والوں کی بھی جو ہے فورس بنی ہوئی تھی، ان کا بھی ہم آج تک رونر ہوتے ہیں. تو کیا ہم دوبارہ ایک نئی کوشش کر رہے ہیں، نئی ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے، یا واقعی ہماری کہتے ہیں نیت بڑی اچھی ہے؟ تو نیت تو اچھی ہوتی ہے، نیت کو تو حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، لوگوں کو آپ نے بتانا ہے پہلے. پھر لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کے لفظ بھی چینج نہیں کرنے کو تیار، تو پھر آپ اتنی ریجڈ کیوں ہیں؟ اس میں جی ٹاسک فورس جیسا کہ آپ نے بھی کہا، فورس، جب فورس کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو شاید ذہن میں آتا ہے کہ کوئی پولیس فورس ہے، کوئی کمانڈو فورس ہے یا اس طرح کی. تو اگر لاکھوں کی تعداد میں ہماری گورنمنٹ اپنے ٹائیگرز کی ٹاسک فورس بناتی ہے تو ان کا اپنا بھی تو ایک بجٹ ہوگا نا، ان کے اخراجات ہوں گے، ان کے ڈیلی، ان کے یونیفارم، ان کی موومنٹ کے لیے، یہ سارے اخراجات اٹ سیلف ایک برڈن کریٹ کریں گے ہماری گورنمنٹ کے اوپر. اس کا بہتر حل یہ تھا کہ بلدیاتی ادارے اگر بحال ہوتے تو وہ ایک بہترین سسٹم تھا. اب وہ نہیں ہے تو ہمارے گھروں میں ہر مہینے باقاعدگی سے یوٹیلیٹی بلز آتے ہیں، تو ان محکموں کے لوگ جو یوٹیلیٹی بلز ہر جگہ پہ ڈسٹریبیوٹ کرنے جاتے ہیں ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. یہ فورس جیسے کہ ہماری پولیس فورس ہے، یہ ڈکیتیاں بھی کرتی ہے اور باقی بہت سارے معاملات بھی کرتی ہے. اگر اس فورس نے یہ کرنا شروع کر دیا تو ہم نے تو یہ امیج بنانے کے لیے فورس بنائی ہے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ بالکل جی، کسی حد تک آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے، صحیح ہے کہ اگر اس فورس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا تو ان کو کون سنبھالے گا؟ تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ ابھی دیکھنے میں یہ بڑا مائکرو لیول پہ سلسلہ لگ رہا ہے. اگر یہ پورے ملک میں ایسا پھیل گیا، ہر علاقے سے شکایتیں آنی شروع ہو گئیں، تو اس فورس کے فائدے کم اور نقصان زیادہ ہوں گے. فورس میں یوسف صاحب جو بھی باشعور طبقہ ہے، جو لوگ برسر روزگار ہیں، وہ تو نہیں جائیں گے. وزیر اعظم صاحب کی تو بڑی سادگی پڑی ہے. وہ تو ڈاکٹر سے بھی کہہ رہے ہیں جو 12 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں، جو پہلے اس فورس کا حصہ ہیں، اس سے بھی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں آپ فورس میں آ جائیں. پھر انہیں نرسوں سے، خواتین سے خاص انس ہوتا ہے، تو وہ نرسوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی آئیں، آپ اس فورس کا حصہ بنیں. اب مسئلہ ہے کہ نرسیں تو پہلے بیچاری 12 گھنٹے اس میں کام کر رہی ہیں، اب آپ نے ان سے کون سا ٹائم لینا ہے؟ اور کوئی ٹائم تو بچتا نہیں، 12 گھنٹے جو بندہ ڈیوٹی کرتا ہے. اب یہ جو بندے ہوں گے اس فورس میں عام طور پہ جائیں گے، وہ تو فارغ ہی ہوں گے نا عام طور پہ، سیدھی سی بات ہے. انٹرینڈ ہوں گے، انہیں کوئی ٹریننگ نہیں ہوگی اس مشکل حالات میں، کرائسس میں کام کرنے کی. یقیناً ان کے پاس کسی قسم کی تربیت یا ٹریننگ نہیں ہوگی، اس کا فقدان ہوگا. الٹیمیٹلی وہ شاید صحیح ڈائریکشن میں کام نہ کر پائیں. اچھا جی، لاک ڈاؤن کی صورتحال پہ بات کریں گے. لاک ڈاؤن کی صورتحال بات کرنے سے پہلے میں انور شعور صاحب کا ایک قطعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہر طرف ہو کا عالم ہے طاری، ہر طرف ہو کا عالم ہے طاری، ہر سڑک آج سونی پڑی ہے، دوڑتی بھاگتی رقص کرتی زندگی سانس روکے کھڑی ہے. لاک ڈاؤن پہ بات کریں جو صاحب کہ اس کے عام بندے پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں. لاک ڈاؤن عملی طور پہ اب ہم پیچھے کو آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جو ہے ایک تعمیراتی انڈسٹری کو بھی کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. اس سے جو لوگ متاثر ہوئے تھے، ایک طرف ہم تعمیراتی انڈسٹری کو کھول رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری طرف ہم جو ٹاسک فورس بھی بنا رہے ہیں. ہم کیا کر کے رہے ہیں؟ ایک تو ہم ریلیف دینے کے لیے لوگوں کو جو ٹائیگر فورس، ٹاسک فورس جو بھی بنا دیا ہم نے، دوسری طرف ہم نے تعمیراتی انڈسٹری کھول دی. اب اس سے منسلک جو ہے کتنی
انڈسٹری ہے وہ اب یو صاحب بتائیں گے کہ تعمیراتی انڈسٹری سے متعلق جو ہے کتنی ان لنکڈ ایجنسی جو ہیں انڈسٹریز جو ہے جو کھل جائیں گی؟ اس میں جی بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. دیکھیں حکومت ایک طرف لاک ڈاؤن کی طرف بھی آ رہی ہے, ڈپارٹمنٹل یا گروسری سٹورز کی ٹائمنگ بھی کم کر دی ہے, مسجدوں کو بھی بند کر دیا ہے, لیکن دوسری طرف دیکھیں بینک بھی کھلے ہیں, پھر اس کے بعد ٹاسک فورس بھی میدان میں آ گئی, پھر اس کے بعد تعمیراتی انڈسٹری کو کھولنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. تعمیراتی یا کنسٹرکشن انڈسٹری ملک کی وہ انڈسٹری ہوتی ہے جس سے ریلیٹڈ درجنوں انڈسٹریاں وابستہ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اس میں بلڈنگ مٹیریل, اس میں ہارڈ ویئر, اس میں ٹرانسپورٹیشن, اس میں الیکٹریشین, اس میں فنشنگ گڈز, ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. تو دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ شاید ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے آپ گھروں میں رہیں اور دوسری طرف تعمیراتی انڈسٹری کو کھولنے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ ایک کشمکش کی صورتحال میں ہے مجھے لگ رہا ہے حکومت کہ ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا چاہیے. دیکھیں پہلے بھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا, میں نے آپ کو جو ہے ہمارے فیصلہ آباد میں یہ ایک صداقت ٹیکسٹائل اور ایک دو اور یونٹس تھے, یہ کھلے رہے, ان کو کمشنر نے باقاعدہ NOC دیا تھا. وہاں پر ہزاروں لوگ مزدور کام کرتے تھے, ان کی فیملیز تھی, وہ روز کام کر کے اپنے گھروں کو جاتے تھے. لوگ سوچتے تھے کہ ہمیں ہمارے کاروبار بند کروا دیے گئے اور ایکسپورٹ کے نام پر جو ہے وہ انڈسٹریز کھلی ہوئی تھیں, ان کے پاس NOC تھا باقاعدہ, ہر چیز تھی, ان کا NOC ہم اسکرین پہ دکھائیں گے بھی. یہ کیا تھا, پہلے سے دوری پالیسی پہ تھے ہم. جی یہ سننے میں ہی آ رہا تھا کہ شاید کچھ اداروں کو ایکسپورٹ کے آرڈر تھے جو انہوں نے فوری طور پہ ایمرجنسی بنیادوں پہ پورے کرنے تھے, لیکن وہ بائر جو ہے اس کو نہیں پتا کہ لاک ڈاؤن ہو گیا, وہ اس سے ریلیف دینے کی بجائے اس سے ریلیف لے کے دیتی ہے حکومت. یہ ریلیف دینے کی بجائے اس نے ہم نے بیماری کے اپنے جو ہے خدشات کو وہ کھول دیا, پورے ملک کو ہم نے لاک ڈاؤن کر لیا اور تاکہ بیماری نہ پھیلے. صرف ایک ایکسپورٹ بجائے اس کے کہ اس بائر کو ہم جو ہے ہماری حکومت کہتی ان کی منسٹری آف جو ہے صنعت سے رابطہ کرتی, انہیں کہتے ہیں کہ نہ اپنے بائر سے کہیں کہ ٹائم دے چونکہ لاک ڈاؤن کا اثر ہے. ادھر کون سا کاروبار ہو رہا تھا, ان کی کون سی مارکیٹیں کھلی کہ جناب انہیں آرڈر چاہیے تھا ابھی, ٹھیک ہے, بجائے یہ کرنے کی ہم نے ایک خطرہ مول لے لیا. یہ پالیسی سمجھ نہیں آتی. یہی دیکھیں نا, یہ پالیسی یہی کنفلکٹ کا شکار نظر آ رہی ہے. جس طرح کہ ابھی بھی بات ہوئی لاک ڈاؤن لگا دی اور دوسری طرف تعمیراتی انڈسٹری کھولنے کی بات کی جا رہی ہے, تو اس کشمکش سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا ورنہ ہم واقعی بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے. دیکھیں اب یہ ساری باتیں کر لیں, مختلف نکات پہ ہم ڈسکس کر لیں. اس کا جو اصل بات ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے, یہ پوائنٹس تو وہ ہو گئے کہ ہم نے 1 بائی 1 ان پوائنٹس پر ڈسکس کر لیا, لیکن زمینی حقائق پہ اگر نہیں آئیں گے, فرض کریں انہوں نے 4000 روپیہ جو ایک خاندان کو مہینے کی آمدن کا اعلان کر دیا, اب یہ خود ہی سوچ لیا کہ جو ایک 7 گھرانوں کا جو ایک 7 گھرانوں کا گھر ہے, 7 افراد پہ مشتمل ایک گھر ہے جس کو وہ 4000 روپے میں پورا مہینہ گزارا کر لیں گے. ان کا یوٹیلیٹی بلز بھی 4000 میں آ جائیں گی, ان کی جو ہے کھانے پینے کی گروسری بھی ہو جائے گی, ان کے بچے اگر اسکول پڑھتے ہیں اس کی فیس بھی 4000 میں طے ہو جائے گی, اور انہوں نے کہیں اگر کوئی اور کپڑا وغیرہ دوائی لینی ہے وہ بھی 4000 میں آ جائے گا. اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی تصور کر لیا کہ ان کے پاس موبائل بھی ہوگا, ٹھیک ہے, جس بندے کے پاس گھر نہیں اپنا اس کے پاس موبائل لازمی ان کا ہوگا, اور اسے SMS بھی کرنا آتا ہوگا, اور پورا وہ SMS کر کے اسے SMS پہ ہی اسے بتا دیجیے گا کہ آپ کو لاٹری نکل آئی ہے, آپ کی 4000 روپے آپ کو مہینے کا ملے گا. اور جب وزیر اعظم صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ نے جو 4000 سے کیا بنے گا, تو انہوں نے کہا ہم 3 ماہ کے پیسے اکٹھے دے رہے ہیں. بھئی آپ یہ اچھا چلے 12000 روپے چلیں اکٹھا کر لیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں $1200 انہوں نے فیکس دیے ہیں, انہوں نے ایک بندے کو دیے, انہوں نے اس کی نقل اتاری, انہوں نے پورا خاندان کو 1200 روپے دے دیے. بڑی اچھی بات ہے, چلو کچھ نہ کچھ دیے تو ہے, لیکن آپ بھکاری کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ اگر مدد کر رہے ہیں تو پھر پوری کر دیں, نہیں کرنی تو نہ کریں. یہ ایسی اس قسم کی پالیسیز جب آپ ایسے زمینی حقائق سے ہٹ کے پالیسیز بنائیں گے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, یہ تمام چیزیں سوچنے والی ہیں پالیسی میکرز کے لیے. اور وہ لوگ جنہوں نے اس حکومت کو چلانا ہے, اس کے ایڈوائزرز کیا کہہ رہے ہیں, کون سی وہ ذہن ہے جو کہ بند کمروں میں بیٹھ کے یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں اور ازیوم کر لیتے ہیں خود سے کہ یہ چیزیں ایسے ہوں گی. کوئی ان کا سروے ہوتا ہے, کوئی وہ سوچتے ہیں کیا عوامی نمائندے
اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہ تمام وہ نکات ہے جس پہ حکومت کو غور کرنا ہوگا تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں کرونا کے بعد ایک نئی جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی وہ یہ آئے گی کہ جناب بینکرپسی آ جائے گی. بینکرپسی میں بھی بڑا عجیب سا ہے کہ بینکرپسی جب ہو جاتا ہے بندہ اس کے گھر کو بھی محفوظ رکھا جاتا ہے, اس کے جو ہے اسٹیٹس آف لائف کو بھی محفوظ رکھا جاتا ہے. وہ امیر آدمی کے لیے, عام آدمی کے لیے کیا ہوتا ہے, اس کی گرفتاری ہو جاتی ہے. اس کی وہ بیچارہ تو پہلے سڑک پہ آ چکا ہوتا ہے, اس کے درمیان ایک پے آرڈر کا فاصلہ ہوتا ہے. یہ وہ تمام نکات ہیں جس سے ہم نے سوچنا ہے تاکہ کرونا وائرس اللہ کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے اقدامات, تو ہم نے تو ابھی تک ٹیسٹ ہی نہیں کروائے, ہمارے اقدامات تو سب کے سامنے ہیں, وہ خاص مالک کی رحمت ہو تو اس سے شاید ہی معاملات ٹل جائیں. تو اس کے بعد کے جو معاملات ہیں اس کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی طے کرنی ہے, ان تمام نکات پہ ہم بات کریں گے آئندہ پروگرام میں.